السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اینٹرفوکیشن اور میں ہوں عدنان طارق۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کیا تھا کہ ہم پی پی ایس سی کے سبجیکٹس کی ڈومین پر بات کریں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ کون سے پی پی ایس سی کے سبجیکٹ میں سے کون سی ڈومین میں سے کون سے کویسچنز آتے ہیں۔ تو بغیر کسی تاخیر کے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو جو سبجیکٹ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتائے تھے، آپ لازمی اس ویڈیو کو دیکھیے، ان سبجیکٹس کو ترتیب سے لکھیے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے ان کی ڈومینز۔ اب آپ نے ان کے آگے ان کی ڈومین لکھنی ہے کہ ہسٹری میں فلاں سبجیکٹ میں آپ نے کون سی چیزیں کرنی ہیں۔ فرسٹ آف آل ہم بات کرتے ہیں ہسٹری سے، چلتے ہیں پیچھے سے۔ ہسٹری میں آپ کے پاس اینشین ہسٹری ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کی ایک اسلامک ہسٹری ہے، اور ایک ہم پڑھتے ہیں انڈو پاک ہسٹری۔ یہ تین طرح کی کچھ ہسٹریز ہیں۔ اینشین ہسٹری میں سے بہت کم ایک آدھ کویسچن آتا ہے، وہ بھی سم ٹائم آپ کسی نہ کسی بک میں، جیو کی یا آپ کسی جی کے کی بک میں وہ ایک دو چیزیں پڑھ لیتے ہیں۔ تو وہ آتے ہیں بیسیکلی آپ کے پولیٹیکل سائنس کے کویسچن ہوتے ہیں، وہ اس بک میں سے، یا سوشیالوجی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، وہ ایک آدھ ہوتا ہے، وہ ہر دفعہ آتے بھی نہیں ہیں۔ اس کے بعد اسلامک ہسٹری جو ہے اس کی ہم بات کریں گے اسلامک اسٹڈی کے سبجیکٹ میں۔ دوسری اس کے بعد ہے انڈو پاک ہسٹری، جہاں سے ہماری پاکستان اسٹڈی سٹارٹ ہوتی ہے۔ ہسٹری میں کیا چیزیں ہیں، ہمارے کچھ پورشنز بنے ہوئے ہیں 712 سے 1206 تک، جس میں محمد بن قاسم غزنوی اور غوری ہیں۔ اس کے بعد 1206 سے 1526 تک آپ کی دہلی سلطنت ہے، جس میں آپ کی مملوک ڈائنیسٹی ہے، سید ڈائنیسٹی ہے، تغلق ہے، اور خلجی ڈائنیسٹی ہے، اور آخر میں لودھی ڈائنیسٹی ہے۔ پھر 1526 سے آگے آپ کے ہیں مغل ڈائنیسٹی، یہاں سے مغل سٹارٹ ہوتے ہیں ظہیر الدین بابر سے اور بہادر شاہ ظفر تک 1857 تک۔ پھر آپ کو پتہ ہے جنگ آزادی ہوتی ہے، انگریز قابض ہو جاتے ہیں، ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پہ آ جاتی ہے، اور پھر 1947 تک ہماری پاکستان موومنٹ چلتی ہے، ہماری رائٹس موومنٹ چلتی ہے، اسٹرگل چلتی ہے، اور پھر 47 کے بعد آپ کا پاکستان بنتا ہے، مارد وجود میں آتا ہے 14 اگست 1947 کو، اور پھر آپ کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری اسٹارٹ ہو جاتی ہے، اور ٹل ناؤ تک آپ کی وہ چلتی ہے، ڈیولپمنٹس چلتی ہیں، گورنمنٹ چلتی ہیں کہ کس طرح سے آپ کا ملک چلتا رہا ہے، کیا حالات تھے، کیا کچھ واقعات، کیا انسیڈنٹس ہوئے، اور کیا اچیومنٹس ہوئی، کیا ڈیولپمنٹس ہوئی، اس پہ بات ہوتی ہے۔ پھر ہم آ جاتے ہیں کرنٹ افیئر پر، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان اسٹڈی میں ہسٹری کے ساتھ ساتھ یہ ساری ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ جی کے کویسچنز ہوتے ہیں۔ اس میں پاکستان کی جغرافی سے ریلیٹڈ کویسچن ہوتے ہیں، جی کے سے پروونسز سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور اس میں پھر آپ کا کرنٹ افیئر میں کچھ چیزیں ہم آگے بات کریں گے، اور پاکستان کی پلیسز کے بارے میں بات ہوتی ہے، پاسز کے بارے میں بات ہوتی ہے، ریورز کے بارے میں بات ہوتی ہے، ماؤنٹینز ہیں آپ کی، ریورز ہیں، اس کے بعد ڈفرینٹ آپ کی کینالز ہیں، لیکس ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں پاکستان اسٹڈی کے جی کے میں آتی ہیں۔ ہر سبجیکٹ کی ایک بیسک ورتھ ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایک ہوتا ہے جی کے۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کو انشاءاللہ کسی ویڈیو میں اس طرح ڈیٹیل سے نہیں ملیں گی، یہ آپ نے کمنٹ کر کے ہمیں بتانا ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اسلامک اسٹڈی کے سبجیکٹ میں۔ اس میں انبیاء کرام سے ریلیٹڈ کویسچن ہوتا ہے، انبیاء کرام کے نام، ان کا ارا، یا ان سے ریلیٹڈ کوئی مین ایونٹس ہیں جو آپ کو قرآن اور احادیث میں ملتے ہیں، فیمس، اس میں وہی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ کی ہسٹری میں جو کتابیں ہیں، الہامی کتابیں ہیں، ان سے ریلیٹڈ کویسچن آتا ہے۔ سیرت سے ریلیٹڈ بڑی واس چیزیں آتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مطہرات ہیں، نجی زندگی ہے آپ کی، دوسری سوشل لائف ہے، آپ نے کن غزوات میں کس طرح حصہ لیا، اس میں کیا کچھ ہوا، تمام غزوات سے ریلیٹڈ ڈیٹیلڈ انفارمیشنز ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آ جاتے ہیں، ان کی لائف آ جاتی ہے، ان سے ریلیٹڈ ایونٹ آ جاتے ہیں، ان سے ریلیٹڈ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے خلافت، ٹھیک ہے۔ تو خلافت میں پھر خلفائے راشدین ہیں، پھر امیہ ڈائنیسٹی ہے، پھر عباسد ڈائنیسٹی ہے، وہ بھی ہم ہسٹری میں، اسلامک ہسٹری میں تھوڑی بہت ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے قرآن سے ریلیٹڈ، قرآن مجید سے ریلیٹڈ متفرق معلومات، اس میں جو آیات ہیں قرآن مجید کے، مین آیات ہیں، مین واقعات ہیں، اس کی سورہ مبارکہ ہیں، رکوع ہیں، تو اس سے ریلیٹڈ بیسک انفارمیشن آتی ہے، احادیث سے ریلیٹڈ آتی ہے، ان کے مصنفین سے آتی ہے، سیاستہ سے آتی ہے، امام، محققین، ان کی پیدائش، وفات، مدفون کہاں ہوئے، پیدا کہاں ہوئے، انہوں نے کون سی بک لکھی، کتنی احادیث وغیرہ لکھی، یہ مین چیزیں آپ کی آتی ہیں۔ اور فقہ سے ریلیٹڈ آتی ہے کہ فلاں محدث، محقق، امام جو ہے وہ کس فقہ کے ہیں۔ تو یہ چیزیں اسلامک اسٹڈی سے ریلیٹڈ ہیں۔ اردو ہے، اس کے بعد اردو میں آپ کے پاس گرامر ہوتی ہے، بکس ہوتی ہیں، ان کے مصنفین پوچھے جاتے ہیں،
جملے درست کرنے ہوتے ہیں، محاورات ہوتے ہیں، ضرب الامثال ہوتی ہیں، شخصیات سے ریلیٹڈ کویشچن ہوتے ہیں، افسانہ نگاری، ناول نگاری، ڈرامہ نگاری، یہ ساری چیزیں کس کس سے منسوب ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کی اردو میں آتی ہیں۔ اس کے بعد ہے انگلش میں آپ کے اینٹونم ہوتے ہیں، سینونمز ہوتے ہیں، آپ کے ایڈیمز ہوتے ہیں، پریپوزیشنز پہ بہت زیادہ کویشچن آتے ہیں، لازمن آتے ہیں، ایکٹیو پیسو ہوتے ہیں، آپ کے ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہوتے ہیں، اور گرامر ہوتی ہے۔ گرامر سے ریلیٹڈ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ فلاں چیز کیا ہے، پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں، تو یہ ساری بیسک چیزیں اس میں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کی جنرل سائنس۔ جنرل سائنس میں آپ کی ہوتی ہے سائنٹسٹ، ان کی انوینشنز ہوتی ہیں۔ اس کے بعد بایو ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے۔ بایو میں ہیومن، پلانٹس اور اینیمل سے ریلیٹڈ بیسک چیزیں، ان کے بیسک فنکشن، بیسک انفارمیشن، وائٹامنز وغیرہ، یہ سارے بایو میں آپ کے کویشچنز آتے ہیں۔ فزکس میں آپ کی ڈیفینیشن پوچھی جاتی ہے، فارمولہ پوچھا جاتا ہے، یونٹ پوچھا جاتا ہے، اور انوینشن سم ٹائم پوچھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد کیمسٹری میں آپ کی کیمیکل فارمولاز پوچھے جاتے ہیں، ان کے یوزز پوچھے جاتے ہیں، اور اس میں بھی تھوڑے بہت سائنٹسٹ سے ریلیٹڈ کویشچنز پوچھے جاتے ہیں کہ الیکٹران کب دریافت ہوا، کس نے کیا، پروٹون کب دریافت ہوا، کس نے کیا۔ اچھا، اس کے بعد ہے جنرل میتھ۔ بڑا ٹف سبجیکٹ ہے، ہر بندے کو نہیں آتا، جس نے میتھس نہیں پڑھی اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اب بیسک بات رہی نہیں پلس مائنس والی، اب وہ بہت ڈیپ چلا گیا ہے۔ بیسک ٹو ڈیلی لائف میں جتنے بھی کویشچن آتے ہیں وہ سارے آپ کے، وہ آکسفورڈ کی جناب 6, 7, 8 کی بک سے، آپ کی آرٹس کی بک سے، آپ کی سائنس کی بک سے، میٹرک لیول تک آپ کے ٹریگنومیٹری کے کویشچنز پوچھتا ہے آپ سے، بیسک جیومیٹری کے کویشچنز پوچھتا ہے، تو یہ سارے آپ کے کویشچنز آتے ہیں۔ اس میں آپ کے پاس ریشو پروپورشن سے ریلیٹڈ کویشچن ہے، پرسنٹیج پروفٹ لاس سے ریلیٹڈ کویشچن ہے، الجبرا ہے۔ اس کے بعد آپ کے ایجز سے ریلیٹڈ کویشچن ہے، ڈسٹینس، ٹائم گرافس، اسپیڈ ٹائم، اس سے ریلیٹڈ کویشچنز ہیں، ریلیشن سے ریلیٹڈ کویشچن آتے ہیں، پرابیبلٹی سے آتے ہیں، سیکوینس اور سیریز سے ریلیٹڈ کویشچن آتے ہیں۔ یہ سارے میتھس میں انشاءاللہ ہم لیکچرز بنائیں گے، جو بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں ان کو ڈیٹا بھی پرووائڈ کرتے ہیں، اور لیکچر بھی ہم انشاءاللہ 1 by 1 ان پہ بنائیں گے، اور آپ کو مزہ آئے گا کہ ہاں کسی بندے نے میتھ پڑھائی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ ریلیونٹلی پڑھاتے ہیں اور ان کے لیکچرز پڑھے ہوتے ہیں، لیکن بیسک کا جب تک آپ کو آئیڈیا نہیں ہے، بیسک لوگوں کو پلس مائنس کا نہیں پڑتا کہ ایڈ سبٹریکٹ کرنا ہے تو کون سا سائن آنسر کے ساتھ لگے گا، ملٹیپلائی ڈیوائڈ کرنا ہے تو کون سا سائن آنسر کے ساتھ لگے گا، ٹھیک ہے، کون سی ویلیو کس میں ایڈ ہو سکتی ہے، کس سے سبٹریکٹ ہو سکتی ہے، یہ لوگوں کو نہیں پتا، کیونکہ بیسک جو ہے ان کی ویک ہیں، تو وہ کویشچن اکثر ان کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ میکسیمم لوگ میتھس کے کویشچن غلط کر آتے ہیں، حالانکہ یہ بڑی تھوڑی سی محنت سے انڈرسٹینڈ کر کے چیزوں کو آپ پڑھ کے، اس میں سے 7-8 جو آتے ہیں وہ سارے کے سارے 100% ٹھیک کر کے آ سکتے ہیں، اور اس کا فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے آنسر ٹھیک کیا ہے یا غلط کیا ہے۔ اس کے بعد ہے کمپیوٹر میں آپ کے پاس آفس سے ریلیٹڈ کویشچن ہوتے ہیں، MS ورڈ ہے، پاور پوائنٹ ہے، اور ایکسل ہے، ان کی شارٹ کٹ کیز ہیں، بیسک یوزز ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے یہ پڑھنا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے، ان کے پریکٹیکل کر کے چیک کرنا ہے، تو جو ہمارے پاس پڑھتے ہیں ہم ان کو ڈیٹا سورس ساری چیزیں فراہم کرتے ہیں کہ کہاں سے کیا چیز کس طرح سے پریپیئر ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد شارٹ کٹ کیز جو ہے وہ کمپیوٹر میں بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ہسٹری سے ریلیٹڈ کویشچنز آتے ہیں، ایبریویشنز بہت پوچھتا ہے، ALN کیا ہے، ALU کیا ہے، CPU کیا ہے، اس طرح سے ریلیٹڈ کویشچن آتے ہیں۔ ٹرمز پوچھتا ہے بہت زیادہ کہ فلاں ٹرم کا کیا مطلب ہے، یا ڈیفینیشن دے کے پوچھتا ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ کا GK پروپورشن ہے۔ GK کا جو پورشن ہے آپ کا، اس میں آپ کا ایک انٹرنیشنل GK ہے، پاکستان کا GK ہے۔ پاکستان کا GK سے ریلیٹڈ جو انٹرنیشنل میں بات کروں گا وہی چیزیں پاکستان سے ریلیٹڈ بھی GK میں آتی ہیں، وہ آپ کی پاکستان اسٹڈی میں نے کچھ ڈسکس کر دی ہیں۔ تو اس میں آپ کے کیا آتا ہے جی، انٹرنیشنل جو ایشوز ہیں کرنٹ ان پہ بات ہوتی ہے، پارلیمنٹ سے ریلیٹڈ بات ہوتی ہے، کرنسیز، کیپٹلز، پلیسز، ٹاؤنز، ریورز، ماؤنٹینز، اوشنز، سیز، ڈیزرٹس، ٹھیک ہے، اچیومنٹس، پرسنالٹی سے ریلیٹڈ کویشچنز آتے ہیں، مین سٹی سے ریلیٹڈ آ جاتے ہیں، مین سٹی کی ورکنگ سے ریلیٹڈ آ جاتے ہیں، مین پرسنالٹی سے ریلیٹڈ، کنٹریبیوشن سے ریلیٹڈ، جو ایونٹس ہوتے ہیں ان میں ان کی کیا کنٹریبیوشنز ہے، ورلڈ آرگنائزیشنز ہے وہ کہاں پہ کیا ورک کر رہی ہیں، کون سے ان کے ہیڈ ہیں، تو یہ ساری کویشچن جو ہیں یہ GK میں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد لاسٹ اور مین چیز ہے کرنٹ افیئر۔ کرنٹ افیئر میں آپ کے کرنٹ جو ایشوز چل رہے ہوتے ہیں، جو وارز چل رہی ہوتی ہیں، جو آپ کے کنٹیکٹس چل رہے ہوتے ہیں ایک کنٹری کے دوسرے کے ساتھ، آپ کے نیبرز کے ساتھ، آپ کے دشمنوں کے، اور تیسری جو ورلڈ پاورز ہیں، اور چوتھی ریجنل، ٹھیک ہے، اور پانچویں جہاں پہ کرنٹلی کوئی ایونٹ، کو وار، کو ایشوز چل رہا ہو، جیسے آپ کا میڈل ایسٹ میں بھی چل رہا ہے، ٹھیک ہے،
بنگلہ دیش کے حالات ہیں، کرنٹلی آپ کی گورنمنٹ گری ہے اور کیا حالات تھے، کیا وجوہات تھی، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد آتے ہیں آپ کے بگ پاور سے ریلیٹڈ کویسچنس آتے ہیں لازمی کرنٹ افیئر کے، وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں، ان کے کیا معاہدے ہو رہے ہیں، کیا کنٹیکٹس ہو رہے ہیں، اور ان کی ورکنگ اس وقت کیا چل رہی ہے، اور آپ کے ان کے ساتھ کیا ریلیشنز ہیں. اس کے بعد سپورٹ سے ریلیٹڈ ایونٹ جو لاسٹ ایونٹ ہوا ہے، اولمپکس کا ہے، پیرا اولمپکس کا ہے، فٹ بال ورلڈ کپ ہے، ہاکی ورلڈ کپ ہے، کرکٹ ورلڈ کپ ہے، اسکواش ہے، یہ ساری چیزیں سپورٹ سے ریلیٹڈ لاسٹ ایونٹ کس نے کیا جیتا، کس نے گولڈ میڈل لیا، کون سا کنٹری جیتا اور کس کنٹری میں یہ ہیلڈ کیا گیا، یہ چیز آتی ہے سپورٹ سے ریلیٹڈ. اور آپ کی اپنی اچیومنٹ ان سب میں امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ آپ نے اس میں کیا اچیو کیا، کیا پرفارمنس تھی آپ کی. پرسنالٹی سے ریلیٹڈ کویسچن آتے ہیں کہ فلاں مین پرسنالٹی جو ہے، فیمس پرسنالٹی، اس کی ڈیتھ ہوئی ہے یا اس نے کوئی اور کارنامہ سر انجام دیا ہے، تو اس طرح سے ریلیٹڈ ایونٹس ہو گئے اور انسیڈنٹس وغیرہ ہو گئے، کو حادثات وغیرہ ہو گئے، تو یہ ساری چیزیں آپ کے کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ کویسچن میں آتی ہیں. تو یہ تھا کچھ ڈومین. پہلے ہم نے جو لیکچر آپ کو بتایا جس میں ہم نے بتایا کہ کون سے سبجیکٹ ہیں، اب ہم نے سبجیکٹس کی ڈومین ڈیفائن کی ہیں. تو آپ نے پہلے سبجیکٹس کو لکھنا ہے ایک پیج پھر آگے ان کی ڈومینس کو لکھنا ہے، پھر پریپیئر کرنا ہے ان سب کو سیکوینس کے ساتھ. سیکوینس سے کریں گے تب PPSC ہوگا، ادروائز آپ 4 کتابیں پڑھ لیں گے، انہی میں سے کویسچن آئے گا، لیکن آپ غلط کر کے آ جائیں گے. یہ یاد رکھیں، سیکوینس، ریڈنگ اور پریکٹس جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تو یہ آج کی ویڈیو تھی جی. نیکسٹ ہم انشاءاللہ بنائیں گے کہ آپ نے PPSC کی پریپریشن کیسے کرنی ہے، کون سی 3 مین چیزیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں، اور آپ کو سورسز بھی بتائیں گے. تو اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں، ہمارا واٹس ایپ نمبر نیچے دیا ہوگا، اس پہ کنٹیکٹ کریں. پریپریشن ہم پراپر کرواتے ہیں اور بہت تھوڑی سی فیس نہ ہونے کے برابر، صرف اس لیے کہ جو دور دراز کے بچے بچیاں ہیں ان کے لیے مشکلات ہیں، جو اکیڈمی نہیں جوائن کر سکتے، اور میرے خیال میں کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہوتا. یہ جو سیشن کے نام پہ چورن بیچا جا رہا ہے، اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا. لوگ 4-5 چیزیں پڑھ کے آ جاتے ہیں، اس میں سے 30 35 40 سے زیادہ نمبر نہیں آتے، لوگ پاس تک نہیں کر پاتے. اس کے لیے پراپر سیکوینشل پریپریشن کی ضرورت ہے، اور اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن آپ کی ہے، ایٹ سیلف آپ کی، کسی اور کی کنٹریبیوشن نہیں ہے. تو ہم سیکوینس بناتے ہیں، آپ کی مینٹورشپ کرتے ہیں، اس میں آپ کو ڈیٹا فراہم کرتے ہیں، اور اس کی پریپریشن کروا کے ساتھ کوئز ساتھ لیتے ہیں. وہ 4-5 کوئز نہیں ہوتے ہمارے کہ 4-5 کوئز ہو گئے، ایک موک کوئز ہوا، چلیں جی جائیں آپ کا سیشن ختم، 10,000 20,000 نہیں ہو جائے، ایسے نہیں ہوتا. تو ویری وائزر فیس ہے. آپ کو جب آپ رابطہ کریں گے، آپ کو بتائیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اتنی فیس میں آپ کیسے پڑھا رہے ہیں. تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اکیڈمی افورڈ نہیں کر سکتے، بہت دور ہیں، جن کو بیسک گائیڈ لائن کا نہیں پتہ، بڑے لائق اور قابل لوگ ہیں، لیکن گائیڈ لائن نہ ہونے کی وجہ سے، ڈائریکشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، سال سے تیاری کر رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ ضرور کانٹیکٹ کیجیے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اور نئی ویڈیو آپ نے لازمی دیکھنی ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس میں ہم بیسک چیزیں آپ کو بتائیں گے، 3 چیزیں PPSC ریلیٹڈ، سورسز بتائیں گے. اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو آپ جانتے ہیں کیا کرنا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے یہ چینل آپ کے لیے فروٹفل ہے تو بھی آپ جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. 9 تاریخ کو. اللہ حافظ و ناصر.